وطن کے عشق نے انگڑائی لی، تصور نے قوت بینائی لی۔ میں نے اقبال کی آنکھوں کا ایک نظارہ دیکھا، میں نے قائد کی جدوجہد کا ایک شرارہ دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا وطن ترقی کے منازل طے کرتا ہوا آفاق کو چھو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرا شاہین افق پہ خودی میں کھو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آئین کا بول بالا ہے، منصف ایماندار ہیں، لوگوں کو حقوق مل رہے ہیں، ادارے خود مختار ہے، خدمت کے جذبے سے سرشار ہے، ہر فرد دیانتدار ہے، ہر شخص مخلص ہے۔ مگر صدر اعلی وقار آج کا موضوع میرے متذبذب ذہن کے تخیل کے پردوں کو جھنجھوڑ کے سوال کرتا ہے کہ آئین میری آزادی کی ضمانت ہے یا کاغذ کا ایک ٹکڑا جسے ردی کی ٹھوکری میں پھینکا جا رہا ہے۔ جناب عالی، آئین اس ملک کے نظام کو چلانے کا اصول ہے یا اس نظام کا کھلونا ہے جس سے ہر وقت کھیلا جا رہا ہے؟ آئین آزادی کا ضامن ہے یا آزادی سلب کرنے کا ہتھیار ہے جو اشرافیہ کمزور طبقے کو راست پہ لانے کے لیے استعمال کرتی ہے؟ جناب عالی، جہاں آئین کا آرٹیکل 19 حق رائے آزادی کی بات کرتا ہے اور پھر اسی حق کے استعمال پہ پسِ زندان ڈال دیا جاتا ہے، جہاں آئین کا آرٹیکل 25 یکساں حقوق کی بات کرتا ہے، تو جناب عالی وہی ایک عام آدمی کو ایک چھوٹے سے جرم میں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر، وحشیوں کی طرح مار کر جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، جبکہ اشرافیہ قتل و غارت، چوری، چکاری اور کرپشن پہ فتح کا نشان بنا کر شاہی پروٹوکول میں گھر چلا جاتا ہے۔ جناب عالی، جہاں آئین مفت اور لازمی تعلیم کی بات کرتا ہے، وہاں 2 کروڑ سے زیادہ بچے تعلیم سے محروم ہیں، اسکولوں سے باہر ہے۔ صدر اعلی وقار جہاں آئین کا آرٹیکل 6 آئین توڑنے والوں کو موت کی سزا سناتا ہے، تو وہاں صدر اعلی وقار وہاں آئین شکن ہی ملک کا سربراہ بن جاتا ہے۔ جناب عالی، جہاں ایک طرف آئین خود مختاری کی بات کرتا ہے تو دوسری طرف چند ڈالروں کے عوض وقار، چند روپوں کے عوض ایمل کانسی اور ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ مگر بدقسمتی سے جناب عالی، بدقسمتی سے جب میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ آئین کا یہ حشر نشر کرنے والے کون، تو میں غدار قرار دیا جاتا ہوں۔ جب میں پوچھتا ہوں صدر اعلی وقار، جب میں یہ پوچھتا ہوں کہ آئین کو ردی کا ٹکڑا بنانے والے کون، تو ارباب علم و دانش میں ملک و قوم کا دشمن بن جاتا ہوں۔ جب میں پوچھتا ہوں کہ 25 سال تک صدر اعلی وقار، 25 سال تک میرے وطن کو آئین سے محروم رکھنے والے، بار بار آئین کو توڑنے والے، بار بار آئین کو پاؤں تلے روندنے والے کون، تو میں باغی کہلایا جاتا ہوں۔ مگر صدر اعلی وقار، مجھے باغی کہو، مجھے غدار کہو، میں سوال کروں گا، میں جواب مانگوں گا، میں آئینہ دکھاؤں گا علی وقار کہ اگر آئین پہ عمل ہوتا تو 71 میں الیکشن جیتنے والوں کو ملک سونپ کر ملک کے 2 ٹکڑے ہونے سے بچایا جا سکتا تھا۔ جناب عالی، اگر آئین پہ عمل ہوتا تو پاکستان کبھی بھی پرائی جنگ کی آگ کا ایندھن نہ بنتا، 70,000 لوگ شہید نہ ہوتے، اربوں ڈالرز کا نقصان نہ ہوتا، ڈرون حملے نہ ہوتے۔ جناب عالی، اگر آئین پہ عمل ہوتا تو پاکستان معاشرتی زبوحالی کا شکار نہ ہوتا، سیاسی زبوحالی کا شکار نہ ہوتا، معاشی زبوحالی کا شکار نہ ہوتا، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ اپنی خود مختاری پہ جناب علی اگر آئین پہ عمل ہوتا تو پاکستان اپنی خود مختاری پہ آنچ نہ آنے دیتا، پاکستان کے فیصلے لندن اور واشنگٹن کے بجائے اسلام آباد میں ہوتے۔ جناب علی، اگر آئین پہ عمل ہوتا تو ہمیں کچکول کے تانے نہ ملتے، کیفیت ایسی ہے
ناکامی کی اس تصویر میں جو اتر سکتی نہیں آئینہ تحریر میں، جو اتر سکتی نہیں آئینہ تحریر میں۔ صدر اعلی وقار، آئین جناب عالی توجہ چاہتا ہوں، آئین اشرافیہ اور عوام کا فرق مٹاتا ہے۔ آئین حکمرانوں کو عوام کا خادم بناتا ہے۔ آئین حق رائے آزادی کی بات کرتا ہے، آئین خود مختاری کی بات کرتا ہے، آئین اسلامی اصولوں کی بات کرتا ہے، آئین بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے، آئین جمہوریت کی بات کرتا ہے۔ صدر اعلی وقار، مجھے امید ہے کہ ہماری یہ صدا مقتدر حلقوں تک پہنچے گی۔ میں اپنا شعر چینج کرتے چلوں کہ برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا۔ برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ جناب عالی، بہت بہت شکریہ۔